سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاشرتی اصلاح کی بات، جب اجتماعی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دو تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک چیز ہے کہ پہلے آپ کی سوچ اور افکار کے اندر بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور وہ مثبت سمت کی طرف ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پھر آپ کا جو ارادہ ہے وہ بڑا مصمم ارادہ ہونا چاہیے، ول ہونی چاہیے آپ کو کہ اچھا یہ کرنا ہے ہم نے. اور پھر آپ اس ارادے اور اس سوچ کے ساتھ جب چلتے ہیں تو پھر آپ کی عددی حیثیت شاید جو ہے کہ وہ اتنی اہم نہیں رہتی. آپ کم بھی ہیں لیکن اگر آپ کی سوچ مثبت ہے، ارادہ پختہ ہے، تو منزل کا حصول جو ہے بڑا آسانی ہو جاتا ہے. اور یہی شاید ہمیں جو درس سبق جو ہے کہ وہ واقعہ کربلا سے بھی ملتا ہے کہ اگر عددی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت قلیل تھے. دوسری طرف آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ہزاروں کی فوج تھی، لیکن جو عظیم مقصد تھا وہ آج بھی ان 72 شہداء کی وجہ سے وہ آج عظیم مقصد جو ہے کہ وہ ابھی بھی عظمت کے مینار کی طرح کھڑا ہے. لیکن جو عددی اکثریت جس کے پاس تھی، جس نے وقتی شاید اس وقت فتح کا اعلان کیا تھا، وہ کہیں شکست کی تاریخ کی کہیں ایسی تاریخ راہوں میں ہے جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جی. بہت بڑی غلط فہمی میں تھا یزید. وہ یہ سمجھتا تھا، اصل میں تو بنیادی طور پر وہ امام حسین نواسہ رسول کی اہمیت کو سمجھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس وقت کائنات میں افضل ترین ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. حالانکہ کچھ اور بھی صحابہ کرام ہیں جن نے بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن جو پریشر حسین پہ تھا اور دھمکی تھی کہ یا بیعت کرو یا سر قلم ہو جائے، وہ صرف امام حسین. چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ حضور اکرم نے امام حسین کے بارے میں فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر حسین بیعت کر لے گا اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا اور یہ جواز مل جائے گا مسلم معاشرے میں. میں کہوں گا کہ جب حسین نے بیعت کر لی تو اور انکار کون کر سکتا ہے، پھر میری حکومت غلط کیسے ہو. امام حسین علیہ السلام جس وقت مکہ سے نکلے نا، جناب خلیق الرحمن صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، جب مکہ سے نکلے تو وہ ایک عزم اس میں ہے، ایک بلند ہمتی ہے، اس میں اپنا ٹارگٹ ہے، اس میں ہدف ہے. جنگ کا نام امام حسین نے کہا، حتیٰ اس حد تک کہا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. میں کوئی شرارتی بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی فسادی بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی باغی بن کے نہیں نکل رہا، میں اس معاشرے میں کوئی خرابی کے لیے یا فساد کے لیے نہیں نکل رہا. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، بلکہ میں نکل رہا ہوں اس لیے کہ میں یہاں امام کے اس فرمان کی وضاحت کروں گا کہ حضور 11 ہجری میں وفات پا گئے تھے اور یہ 61 ہجری 50 سال گزر چکے تھے، جس میں 30 سال خلافت کے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک. اس کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی، وہ ملوکیت اس حد تک پہنچی، میں نے جو ابتدا میں عرض کیا کہ معاشرے میں جو نہ ہم آہنگی تھی، نہ ہمواری تھی، بے عدالتی تھی، نا انصافی تھی، ملوکیت سر چڑھ کے بول رہی تھی. اور حضور اکرم کی 23 سال کی محنت تھی، جس مشکل حالات میں حضور نے یہ کام کیا تھا اور انسانیت کو ایک پیغام دیا تھا. یزید اس مشن کی، ان اصولوں کی، اس اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا. وہ تو نہ وحی کو مانتا تھا، نہ حضور کی کو مانتا تھا، نہ نبوت کو مانتا تھا. اس کے اشعار شاہد ہیں جو بعد میں اگر ہو سکا تو بیان ہوں گے. اس وقت امام حسین نے یہ اعلان فرمایا مکے سے نکلتے وقت کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا بلکہ نکل رہا ہوں کہ یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ جو ملوکیت کی طرف سفر جاری ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ جو منبر رسول پہ، مسند پیغمبر اسلام پہ بیٹھنے کا دعوے دار، وہ جناب اسلام میں خرابیاں کر رہا ہے اور بنیادی اصولوں کو پامال کر رہا ہے. لذا میں نکل رہا ہوں، یہ جو 50 سال کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس کی اصلاح کی نکل رہا ہوں. اگلا جملہ جو آپ نے ابتدا میں فرمایا، امام نے فرمایا اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. منکرات اتنے پھیل چکے ہیں معاشرے میں، یہی جو عدم برداشت ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ جو معاشرے میں فساد پھیل گیا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، اب گناہ پھیل گیا ہے، اللہ کے عصیان اور نافرمانی پھیل گئی ہے، مشن پیغمبر اسلام ناکام ہو رہا ہے اور اس کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. فرمایا میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ میں ایسا کام کروں جس سے پوری دنیا میں امر بالمعروف کی صدا جائے اور منکرات دنیا سے مٹ جائیں. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، چونکہ امام حسین کے ذہن میں تھا کہ میرے نانا نے جو محنت کی تھی اس سال وہ ضائع ہو رہی ہے، ان کی سیرت، ان کی سنت کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی جو سیرت ہے اس کو، اس لیے فرمایا اریدو ان اسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ.
میں جا رہا ہوں اور ارادہ یہ رکھتا ہوں اپنی اس جدوجہد میں کہ میں آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کو اور علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کر سکوں. اب توجہ رکھیں کہ سیرتیں جنگ سے زندہ نہیں ہوتی, سیرت جدوجہد سے زندہ ہوتی ہے. اور یہاں میں ایک نقطہ یہ بھی عرض کروں گا امت مسلمہ کو, اپنے معاشرے کے ہر مسلک, ہر مذہب کے انسان کو یہ پیغام دوں گا کہ امام کے خطبے, اس وقت کتابیں چھپ چکی ہیں, مدینہ سے نکلتے وقت راستے میں فرزدوں کے ساتھ ملاقات, پھر مکے پہنچ کر جو خطبے دیے, اور وہاں سے نکل کر کربلا تک جس منزل پہ امام نے پڑاؤ ڈالا وہ سارے خطبے شائع ہو چکے ہیں. میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا, میں پڑھا ہے جگہ جگہ, میں نے دیکھا ہے کہ اخلاقی, اسلامی, انسانی اقدار جو پامال ہو رہے ہیں, امام نے ان کو بچانے کا عہد کیا اور کہا میں یزیدی وہ جو کردار ہے اس کو میں اس معاشرے میں پنپنے نہیں دوں گا, میں اس کو روکوں گا. لیکن بار بار کیا خوبصورت فرماتے ہیں, ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر دین مصطفیٰ میں حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچتا, آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو, میں اپنے ٹکڑے کرانے کے لیے تیار ہوں, لیکن دین مصطفیٰ کی بنیادوں کو میں کمزور نہیں ہونے دوں گا. یہ وہ مشن تھا جس کی وجہ سے جوش ولی آبادی مرحوم کیا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں پاک مصطفیٰ کی طرف خطاب کر کے, یہ وہ ٹائم ہے میرے خیال میں جب امام حسین شہید ہو چکے ہیں, ان کا سر کٹ کے نو کے سنا پہ سوار ہے, پیغمبر کی مظلوم نواسیاں دیکھ رہی ہیں کہ حضور کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا ہے. حضور کو خطاب کر کے جوش یہ کہتا ہے, یہ انی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے, یعنی پہ سر نہیں تیری انا کا تاج ہے, کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. امام حسین نے وہ کردار ادا کیا, قربانی دی, اپنے بچوں کو قربانی دی, سب قربانیاں دی, لیکن دین کو اس طرح زندہ کر دیا کہ اقبال کیا خوبصورت کہتا ہے, پر زمین کربلا بارید و رفت, لالے در ویرانہ ہا کارید و رفت, آ کے کربلا کی زمین پہ برسا, وہ جو ریگستان تھا, وہ جو صحرا تھا, وہاں حسین ایسے برسا کہ آج وہ کربلا آباد ہے, آج اس کربلا میں خوشبو ہے, آج اس کربلا میں حسینیت ہے, آج اس کربلا سے وہ نور اٹھ رہا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کی وہ جو روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اور یزیدیت کے خلاف آج بھی وہ پیغام امام حسین کا فضاؤں میں موجود ہے کہ کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں دنیا کا ہر حریت پسند, دنیا کا ہر آزادی خواہ, دنیا کا ہر استقلال طلب, آج فلسطین میں دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, دنیا کے کسی خطے میں دیکھیں, جو بھی ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرتا ہے, اس کا رول ماڈل نواسہ رسول امام حسین اور شہداء کربلا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ جو آج بھی کربلا کی فضا ہے اگر معطر ہے تو وہ حق و صداقت کے اس پیغام کی حقیقت کی وجہ سے ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر جو ہے کہ زندہ رکھا. سیفی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو بنیادی نقطہ ابھی بھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب اس سیرت کو زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کردار کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اس کا ایک تسلسل جاری رہے, جس کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی کیا تھا, جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور ایک انہوں نے کہا کہ میرا اپنا جو طرز عمل ہے, یہ سیرت ہے, وہ سنت ہے, وہ ساری کی ساری چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خواہ وہ سیاسی ہو, ہر طرح کی کسی بھی شعبے میں ہم چلے جائیں, ہمیں انہی دو چیزوں سے ساری کی ساری رہنمائی ملتی ہے. اس بات کے اوپر جب یہاں پر معاملات پہنچے, وہاں پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ہے کہ تلوار نہیں اٹھائی, وہ بات کے لیے گئے, انہوں نے گریز کیا لڑائی سے, انہوں نے فتنے سے, شر سے گریز کیا اپنے معاشرے کے اندر امن اور افہام اور تفہیم کے لیے, تاکہ وہ ماحول برقرار ہے جس کے معاشرے جو ہیں کہ وہ ترقی کرتے ہیں. آج ہم جو ہے کہ یہ بنیادی پیغام جو ہے وہ کیوں شاید بھول گئے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, ہمارے چھوٹے چھوٹے شاید معاشی اعتبار سے بھی دیکھیں, مسلکی اعتبار سے دیکھیں, وہ اتنے کوئی بڑے مفادات ہوتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہم پورا کا پورا بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں سوسائٹی کی. ہم کیوں اس سے دور ہو رہے ہیں؟ میں کل بھی ایک تحریر میں نے لکھا ہے امام علی مقام کی سیرت اور کردار کے اوپر کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو آپ نے عرض جیسے فرمایا کہ 11 ہجری کو آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا, تو اس وقت کا جو آپ کا بچپنا ہے ہم نے بچپن امام علی مقام کا بھی بیان کیا, اور جو کربلا میں آپ گئے ہم نے اس کو بیان کیا. آپ کی پوری لائف ہے اس کے درمیان, اس فیز کو ہم نے جان بوجھ کے عوام سے دور رکھا ہے, یا ہم نے اس پہ کیوں بیان نہیں کیا, اس سے تعلیمات کیوں اخذ نہیں کی؟
آپ کی پوری حیات طیبہ وہ پیکر ہے، وہ صورت ہے، وہ سیرت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل عکس مصطفیٰ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ امام عالی مقام کی پوری زندگی کے اصول، پوری زندگی کا طرز عمل وہ ہمارے لیے مشعل راہ، اور اہل حریت کے لیے جو آزادی کے جنگ جو ہیں، جو اصولوں کی جنگ کرتے ہیں، جو اپنے اصولوں کی اور اقدار کی جنگ اور اس کے لیے فراوانی کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے پوری لائف آپ کی امام عالی مقام کی مشعل راہ ہے. جیسے فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ اسوہ حسنہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، صرف حج کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت بادشاہ بھی تھے، بیک وقت حاکم بھی تھے، بیک وقت عادل بھی تھے، بیک وقت امام بھی تھے. تمام منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ زندگی کے یہ معجزہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا کہ سب کچھ اللہ نے آپ کی ذات میں یکجا کر دیا تھا، لیکن آپ کے اس فیض کو ایسے تقسیم کیا کہ مختلف فیلڈز کے اندر مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. تو فرمایا کہ جو جس ذمہ داری پہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے اور ان اصولوں پہ چلے، وہ یقیناً اپنی اس فیز میں کامیاب ہوگا. تو متعدد حدیث مبارکہ تاریخ میں یہ چیز رقم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پوری حیات طیبہ اور آپ کے ظاہری حسن و جمال اور آپ کے جسم اقدس کو دیکھنا ہو تو امام حسن اور امام حسین کو یکجا کر کے دیکھو، وہ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمیں پہلی چیز یہ کہ آپ کہ اس کردار آپ کی پوری جو زندگی حیات طیبہ اس کا احاطہ کرنا ہوگا. ہمیں لٹریچر کے ذریعے، ہمیں گفتگو کے ذریعے، ہمیں تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے اس سے سبق اخذ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے. اگر ہم امام پاک کے اس پیغام کو لے کے آگے چلیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی عقیدت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا آپ کی جو ہے نا عظمتوں کو سلام پیش کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں کہ ہم ان کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کریں. ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسے آج بھی یہ دن ہے تو محرم میں خاص طور کے اوپر جب عید میلاد النبی آتی ہے 12 ربیع الاول، تو ہم اس وقت بھی سارے گفتگو کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہماری زندگی کے اندر جب ہم پریکٹیکل لائف میں قدم اٹھا کے نکلتے ہیں تو یہ ساری باتیں کہیں ہم کسی طاق پہ یا کسی غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہم وہ ہماری زندگی کا عملی جو پہلو ہے وہ کیوں خالی ہے اس سے؟ علامہ صاحب آپ بھی اس پہ. جی میں عرض کروں کہ جو عقیدہ، جو ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس وقت ہم ایمان لے آئیں اس پہ ایسے استقامت دکھائیں کہ پہاڑ ہل جائیں ہم نہ ہلیں. امام حسین نے وہی کردار ادا کیا نا. ہم اپنے نظریے سے، ہم اپنے افکار سے، ہم اپنی سوچ سے، ہم جو جس چیز پر ایمان لائے ہیں اس سے نہ ہلیں. اگر ایسا ایمان ہوگا تو پھر ہماری عملی زندگی بھی اسی طرح ہوگی. اگر ہمارا توحید پہ ایمان ہے، اگر ہمارا رسالت پہ ایمان ہے، اگر ہمارا امامت، قیامت اور تعلیمات حضور پہ اگر ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایمان پختہ نہیں ہے جس وجہ سے ہماری عملی زندگی میں یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں. قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بڑا واضح فرمان ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے رب پہ، اپنے پروردگار پہ، اور پھر ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اس پہ ڈٹ جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اللہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ملائکہ نازل کر کے بشارت دیتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا. اب گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ اللہ ساتھ ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو بزدل نہ سمجھو، ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند ہو. شرط یہ ہے کہ تم سچے اور کھرے مومن ہو، سچے اور کھرے اہل ایمان ہو. میں یہ کہتا ہوں معاشرے میں جو خرابیاں ہیں آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جوان معاشرے میں بڑا واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو غیر متزلزل ایمان تھا، جو جذبہ تھا، جو تڑپ تھی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو نظریہ ہے، میرا جو ماٹو ہے، میرا جو ہدف ہے، میرا جو مقصد ہے
ہے اور وہ شریعت مصطفیٰ کو سر بلند کرنا ہے، وہ جو نظام دیا ہے حضور نے، جو کردار دیا اس کو میں نے آگے بڑھانا ہے. جب اس طرح دیکھتا ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی. بڑا مشکل تھا. عظیم مقصد کے لیے عظیم قربانی اور عظیم پختہ عہدے جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے.